باتیں ہر جگہ ہو جاتی ہیں، اختلافات بھی چھوٹے موٹے ہر جگہ ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں لیڈرشپ کا کوئی بحران نہیں۔ ہمارا ایک ہی لیڈر ہے عمران خان، اور وہ جو بات حتمی فیصلہ کر دیں گے اس کے اوپر تمام لوگ جو ہیں، پوری پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر متحد اور متفق۔ السلام علیکم ناظرین، دوسرا رخ میں خوش آمدید، میں افتخار شرازی۔ ناظرین، موجودہ حکومت کی ترجیحات میں کرپشن کا خاتمہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے ٹاپ پہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جو ادارہ ہے نیب، اس کی کارروائیوں میں بھی بڑی تیزی آ چکی ہے۔ لیکن دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپوزیشن جماعتیں اس سارے معاملے کے اوپر سوال اٹھا رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی فیئر ٹرائل یا فیئر احتساب نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک سیاسی اور انتقامی کارروائی اور اس کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ سارا احتسابی عمل متنازع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق سابق وفاقی وزیر بھی، انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیئرمین نیب کو کہ ڈی جی نیب کے مختلف ٹی وی انٹرویوز کے بعد یہ تاثر ابھرا ہے کہ وہ وکٹمائزیشن پہ اتر آئے ہیں، اور ان کے جو انٹینشنز ہیں وہ شاید کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی، لہٰذا ان کے خلاف جو معاملات جو کیسز چل رہے ہیں لاہور نیب میں، ان کو کسی اور بیورو منتقل کیا جائے، کسی اور طرح منتقل کیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تحقیقات، ان کے خلاف تحقیقات کہیں اور ہونی چاہیے۔ ساتھ میں ناظرین ذکر کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کا، اگرچہ ایک روایت ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے پاس ہوتی ہے، لیکن موجودہ حکومت اس بات پہ مصر ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کسی صورت بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی نہیں دی جا سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ جو ذیلی کمیٹیاں ہیں، قائمہ کمیٹیاں قومی اسمبلی کی، ان کا قیام بھی تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ 3 ماہ ہو گئے ابھی تک قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں نہیں بن پائیں، جس سے یقینی طور پہ ہاؤس کا جو بزنس ہے متاثر ہو رہا ہے۔ اور پھر آخر پہ ذکر کریں گے اگرچہ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب کا کل انہوں نے جو گلہ کیا ہے جہانگیر ترین صاحب سے گورنر پنجاب کے حوالے سے، جس کی تائید اسپیکر کو پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے بھی کی ہے، اس کے بعد اگرچہ بڑے وضاحتی بیان خود پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی آئے ہیں، اس کے بعد گورنر پنجاب بھی آج بولے ہیں، فائٹنگ ضرور ہو رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ گلے شکوے موجود ہیں۔ کیا انہیں دور کیا جائے گا، یا پھر جس طرح پرویز الہی صاحب فرما رہے ہیں کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے پھر اظہار ہوتا ہے، تو کیونکہ سینٹ کے الیکشن آنے کو ہیں اور پنجاب کے اندر بھی پی ٹی آئی کے 2 ارکان سینٹ کا انتخاب لڑ رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان شکووں کو دور نہیں کیا جائے گا، تو پھر کاف لیگ اپنی ناراضگی کا اظہار خفیہ بیلٹ کے ذریعے کرے گی۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں کنول شوذب صاحبہ، آپ کا تعلق مسلم پاکستان تحریک انصاف سے، آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، آپ کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی وقت دینے کا۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب کراچی سے میں جوائن کر رہے ہیں، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور صوبائی وزیر ورکس اینڈ ہاؤسنگ ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سر۔ یہ جو اس وقت احتساب کا عمل چل رہا ہے، سب سے زیادہ تنقید پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو رہی ہے، کس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے، اگرچہ پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کیسز بھی پرانے ہیں، چیئرمین بھی آپ کا لگایا ہوا ہے، اور پھر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید خان صاحب چیئرمین نیب کو کچھ ہدایات دے رہے ہیں، اس کے اکارڈنگلی چیزیں ہو رہی ہیں۔ سر کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیے سر، ہمیں کچھ ثابت کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت تو ہے نہیں، کیونکہ یہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے۔ اگر نیب کا ادارہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو عمران خان صاحب کیسے این آر او دے سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ این آر او تو دی جاتی ہے ڈکٹیٹرشپس کے زمانے میں، این آر اوز تو اس وقت دی جاتی ہے جب آئین اور قانون جو ہے وہ معطل ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت تو ملک میں آئین بھی ہے، اس وقت ملک میں قانون بھی ہے، اور اگر عمران خان صاحب شاید سمجھتے ہوں کہ ان کے پاس وہی طاقت ہے یا ہونی چاہیے جو ایک ڈکٹیٹر کے پاس ہوتی ہے، مگر ایسا ہے نہیں، تو اگر نیب کا ادارہ بالکل فعال ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے تو
تو پھر عمران خان صاحب یہ NRO کی کیا درخواست کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں گا, میں کبھی نہیں دوں گا. ممکن ہے سر بے بسی کا اظہار کر رہے ہوں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, ادارے بااختیار ہیں, وہی فیصلہ کریں گے. شاید وہ اپنی طرف سے بے بسی کا اظہار کر رہے ہوں سر, آپ سمجھ رہے ہوں کہ شاید ان کے پاس. نہیں, آپ ضرور یہ اگر عمران خان صاحب کہہ دیں ٹی وی پہ آ کے کہ میں بے بس تھا اور اس کا اظہار کر رہا تھا, تو میں اپنی بات واپس لے لوں گا. لیکن ابھی تک تو انہوں نے یہ تاثر دیا نہیں ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے فلک شگاف الفاظ میں چیخ کر یہ کہا کہ میں NRO نہیں دوں گا, میں NRO نہیں دوں گا. اگرچہ ان کو بڑی دھیمے لہجے میں کہا گیا کہ بھائی آپ سے NRO کس نے مانگی ہے, لیکن انہوں نے بالکل اس کو اگنور کیا اور کہا کہ میں NRO نہیں دوں گا. یہ ایک فیشسٹ جو شیخ رشید صاحب نے سر کل فرمایا, انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب مانگ رہے ہیں, کل انہوں نے کراچی میں گفتگو کی. شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں, وفاقی وزیر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب پیش رو ہیں, وہ مانگ رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی مطلب ایک خلا میں بات کر رہے ہیں یا ویسے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہم نے, مانگا جا رہا ہے بٹ نہیں دینا ہم نے. نہیں, دیکھیے ابھی تک تو کسی نے مانگا نہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ کہا گیا تھا کہ مجھے پیناما کیس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی گئی ہے جو میں نے ٹھکرا دی, اور ان سے کہا گیا کہ اچھا لائیے پیش کیجئے وہ شخص جس نے آپ کو یہ پیشکش کی ہے. تو وہ وہاں سے بالکل اسی طرح بھاگ گئے جیسے انہوں نے 35 پنکچر کے اوپر سے بھاگے تھے, IB کے بریگیڈیئر کی ٹیپ کا جو انہوں نے ذکر کیا اس سے بھاگے تھے, اردو بازار کے جو بیلٹ پیپرز کا ذکر ہوا تھا اس سے بھاگے تھے. تو یہ تو روز کی ان کی بات چیت ہے, اور کئی مرتبہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سے کس نے مانگی ہے, کس طریقہ کار سے مانگی ہے, کب شیخ رشید صاحب سے ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی جس میں انہوں نے درخواست کی ہے NRO کی, کب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ ٹھٹھا لگا دیں اس طرح کی گفتگو کر کے. کنول شوزر صاحب آپ بتائیے گا, انفیکٹ کل آپ کے ایک بڑے اہم اتحادی ہیں اور بڑے سینئر رہنما ہیں, شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں NRO مانگا جا رہا ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ثابت کریں آپ سے کون مانگ رہا ہے, کس وقت مانگے, کب کو ملاقات ہو, کوئی درخواست دی گئی, کچھ تو بتائیں. دیکھیں شیخ رشید صاحب نے جو بھی کہا ہے وہ تو اپنی جو بات ہے, میں ان کی اسپوکس پرسن نہیں, میں PTI کی اسپوکس اتحادی تو ہے نا آپ کے, نہیں اتحادیوں کی میں اسپوکس پرسن تو نہیں بن سکتی نا. میں تو گورنمنٹ کی یا اپنی جو میری پارٹی ہے میں اس کا سٹانس دے سکتی ہوں. NRO کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. اب جیسے زرداری صاحب نے کوئی 2 دن پہلے ایک ہوا میں اڑا دی کہ جی وہ مولویوں کے ساتھ NRO ہو گیا, تو مصدق صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, آئی ہیو اے گریٹ رسپیکٹ فار ہیم. بٹ دا تھنگ از کہ جب بھی آپ نے معافیاں مانگنی ہوتی ہیں, اپنے کیسز کو کارڈن آف کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر ہی بیٹھا ہوا ہو. آپ کی اس وقت پورے پاکستان کے ایگزیکٹو جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, اور یہ ڈیموکریسی کو میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے. میں تو اسٹوڈنٹ ہوں ڈیموکریسی کی, یہ ماشاءاللہ یہ تو ٹیچ کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ نیسیسری کہ صرف ڈکٹیٹر ہی ہوگا, آئین معطل ہوگا تو NRO ہو سکتا ہے. NRO کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. جب آپ کے اوپر کیسز ثابت ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ کیسز, یہ میں اپنی عوام کے لیے, آپ کے آڈینس کے لیے, اپنی ناظرین کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دوں, یہ کیسز کوئی 18 اگست 2018 کے بعد نہیں بنے ہیں. جب پرائم منسٹر, جب عمران خان صاحب نے اوتھ لیا, اس کے بعد کوئی وکٹمائزیشن کے طور پہ ان کیسز کو نئے سرے سے نہیں بنایا گیا. یہ کیسز چل رہے تھے اور کافی عرصے سے چلے تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت کی وجہ سے, کیونکہ ان لوگوں کو عادت ہے مسلم لیگ نون کو کہ یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ میں ہونے کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں, اداروں میں اپنی مرضی کے لوگوں کو لگایا جاتا ہے, عدالتوں کو بھی کوشش کیا جاتا ہے. سوال اپنی جگہ وہیں پہ ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے آپ سے NRO, بالکل مانگ رہے ہیں, تو ہم نے کہا ہے کہ مانگ رہے ہیں, لیکن ہم نے کسی کا نام نہیں لیا. اب کون مانگ رہے ہیں تو خود ایکسپلینیشن دینے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کا نام تو لیا نہیں ہے کہ آپ نے مانگا یا آپ نے مانگا, تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ اگر آپ نہیں مانگ رہے تو ریلیکس بیٹھے, پھر پریشانی کیوں ہے جناب؟ اگر مان ہی نہیں رہے, اگر آپ لوگ نہیں مانگ رہے تو پھر ٹھیک ہے, ریلیکس ہو کے بیٹھے, ہم بے شک کہتے رہے, آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے. پرابلم ساری یہ ہے شرازی صاحب کہ اگر یہ لوگ نہیں مان رہے تو پھر چور کی داڑھی میں تنکا کیوں ہے بھائی؟ پھر کیوں پرابلم ہے؟ پھر ہمیں بولنے دیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نہیں مانگ رہے, آپ کے دامن اتنا کلیئر ہے, ہر ایشو ختم ہے, 56 کمپنیوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے, واٹر سکینڈل نہیں آیا ہوا, اور وہ چیمہ نے جا کے وعدہ معاف گواہ بن کے کوئی بیانات نہیں دیے, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر NRO کوئی نہیں مانگ رہا تو نہیں مانگ رہا ہوگا. سر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی فیئر ٹرائل ہو رہا ہے, یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ پھر جس طرح کمل صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو کچھ ہوا ہے
تو خوف یہی ہے، شیرازی خوف صاحب کی وجہ ایک سے اب جملہ صرف کہہ دوں، شور مچ رہا ہے ان کے لگنے یا نہ لگنے سے فیئر ٹرائل کو آپ کنٹروورشل نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی چور سے آپ پوچھ لیں، عام چور بھی ہوگا، وہ کہے گا میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے. ابھی تک تو چوری ثابت تو نہیں ہوئی نا، ابھی تو تحقیقات ہو رہی ہیں. شاہ صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ اب اور کس طرح ثابت ہونی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں میں ایک تو ملک صاحب کی جو بات تھی اس کی تائید کرتا ہوں، اس کو دہرانا نہیں چاہتا، اور میری بہن جو ہے وہ بات کو سمجھ نہیں سکی کہ انہوں نے کس پیرائے میں بات کی، اور انہوں نے اکارڈنگ ٹو رولز اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق بات کی، جو میرے خیال میں ان کی سمجھ میں نہیں آئی. ایشو یہ ہے کہ واقعی یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ این آر او مانگ کون رہا ہے، اور پھر آیا یہ ان کی اتنی اوقات ہے کہ یہ دے سکے، اور یہ جوڈیشری پر بھی اثر انداز ہوں، اور جو جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے ایف آئی اے کی، جس میں آئی ایس آئی ہے، دیگر اداروں کے لوگ ہیں، کیا ان پر بھی اثر انداز ہیں، اور پھر یہ اس کو این آر او کی طرف لے جائیں گے. اور یہ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، وہ اس طرح کے جھوٹ آ کر کیوں بولتے ہیں؟ اور اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کی مصدقہ بات ہے تو وہ اس کو سر عام کریں کہ ان سے کس نے بات کی، کس نے این آر او مانگا. ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس اور کچھ کرنے کو ہے نہیں، انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی، اب آ کر انہوں نے ایک یہ نیریٹو پکڑ لیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کو دیکھ لیں، ان کے منسٹر صاحبان دیکھ لیں، اور میری یہ قابل احترام بہن جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی باتیں سن لیں. انہوں نے ایک ہی بات، جی احتساب، جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں، جی ہم نہیں چھوڑیں گے، اور احتساب ہم اکراس دا بورڈ کریں گے. اکراس دا بورڈ اگر نظر آ رہا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت لوگ ہیں وہ بھی پابند سلاسل ہوتے. یہ جو نیب کا آرٹیکل 24 ہے یا 25 ہے، یہ صرف پیپلز پارٹی پہلے مکمل انہی کے اوپر لگتا رہا ہے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بھی، اور اب بھی یہ صرف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے ہے. یہ جو اتنے نیب زدہ ان کے ساتھ ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں یا جو ان کے الائز ہیں، ابھی 72 لوگوں کی لسٹ آئی ہے جی آپ کے سامنے، نیب نے ایک شائع کی ہے. مجھے بتایا جائے کہ جو ان کے ساتھ ہیں ان میں سے کن پر ایکشن ہوا ہے، ایک نام یہ لے دیں. اور پھر یہ جو بہت پارسائی کی باتیں کی جاتی ہیں، کیا یہ سونامی ٹریز جو یہ جو کوئی بلین ٹریز والی جو بات تھی جو وہاں پہ کرپشن ہوئی، اور بہت سارے ایسے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی پلندہ ابھی کھلنے والا ہے، اور یہ تھوڑا سا انتظار کریں. لیکن احتساب اگر واقعی یہ لوگ سنسیئر ہیں تو پھر سب کا ہونا چاہیے. جو لوگ آپ کے اس میں شامل ہیں، پہلے اصل اگر آپ بہت ہی اچھے ہوتے تو سب سے پہلے گھر سے احتساب شروع کیا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھا لگتا اگر آپ اپنے پی ٹی آئی اور یہی بات میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا. اگرچہ آپ اس وقت پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں لیکن سیزن پولیٹیشین ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ فیئر اوپینین دیں گے. سر، کہا یہ جا رہا ہے کہ ون وے ٹریفک ہے، مخصوص جماعتوں کے خلاف تو معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جس طرح شاہ صاحب نے بھی کہا کہ خود پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، وہ جہانگیر ترین صاحب ہو، وہ پرویز خٹک صاحب ہوں، علیم خان صاحب ہوں، یا کوئی اور ہو، ان معاملات کو لے کے نیب اتنے تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا، تو پھر تاثر تو ٹھیک ابھر رہا ہے کہ شاید فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا. سر جہانگیر ترین صاحب کو تو دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب تو ایک واضح مثال ہے. جہانگیر ترین صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر بابر عوان صاحب جو ہے انہوں نے ان کے خلاف کاروائی شروع ہوئی. انہوں نے بیرون ملک جو ساتھ ہیں، کیا ان کو بھی واپس لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا، وہ بھی بات ابھی ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ جو این آر او کی بات ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، میرے خیال میں انہوں نے یہ بات بالکل ایسے کیا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا. یعنی جب پریشر بلڈ کرتی ہے یہ دو جماعتیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تو اس کا جواب انہوں نے یہی دیا ہے کہ آپ جو کرنا ہے کر لیں، میں این آر او نہیں دوں گا. مجھے حکومت کو خطرہ بھی ہو، کچھ ہو، لیکن میں کسی صورت میں بھی اپنا سر نہیں جھکاؤں گا، میں قانون اور آئین کے مطابق چلوں گا. اور دیکھیں، این آر او کب نہیں ہوا؟ این آر او ہوتا رہا ہے. جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی تو این آر او کے ذریعے ہی وہ اسی اداروں کے ذریعے سہولت فراہم کرتی رہی، اور تمام کیسز جو ہیں وہ نون لیگ کے خلاف ختم ہو گئے. جب نون لیگ آئی تو نون لیگ نے این آر او کے تحت پیپلز پارٹی کے خلاف سارے ریفرنس جو ہے وہ فارغ کروا دیے. تو یہ این آر او ہوتے رہے، آج بھی ہو سکتا ہے اگر حکومت یہ چاہے
کہ وہ فیسیلیٹیٹ نہ کرے اداروں کو اور وہ ہاتھ کھینچ لے اور سہولت فراہم کر دے ان کے خلاف کیسز کے اندر ان کو، تو وہ این آر او ہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہی این آر او جو یہ کرتے رہے ہیں اسی طرف اشارہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ بولے پن والی باتیں جو ہے یہ کر کے عوام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب عمران خان سختی سے اس بات پہ قائم ہے کہ کرپشن کے معاملے میں میرا کوئی این آر او نہیں ہوگا، تو یہ خوش آئند بات ہے، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ پریشان وہ ہوں جن کے خلاف کیسز ایسے میچور ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارا کھاتا ہے وہ کلیئر نہیں ہے، تو وہ پریشان ہوں گے۔ جن کے کھاتے کلیئر ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نیج پہ یہ سارا معاملہ جا رہا ہے، یہ جو کیسز میچور ہوتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ پیسے نکلیں گے بھی، پیسے واپس بھی آئیں گے، اور کس کا احتساب نہیں ہو رہا؟ کون سی جماعت ہے جس کے لوگوں کے کیسز جو ہے وہ نیب کے سامنے زیر تفتیش نہیں ہے؟ سب کے بہت سارے جماعتیں ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں، ان کے خلاف تفتیش ہو رہی ہے، اور یہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں گرفتار کیا ہے، فلاں کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اب کہتے ہیں کہ جی فلاں کو گرفتار کیوں کیا، فلاں کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ تو یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ ظاہر ہے جن لوگوں کے بھی کیسز ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالتی کارروائی کے ذریعے اپنے خلاف کیسز جو ہیں وہ ان کو ثابت نہ ہونے دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں واپس آتے ہیں۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، پاناما کیس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی قیادت کی طرف سے عدلیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا سر کہ ہائی کورٹ سے آپ کو اتنا بڑا ریلیف ملا، خود نواز شریف صاحب، ان کی صاحبزادی اس وقت رہا ہو کے گھر بیٹھے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیب کے اوپر شدید تنقید آپ کر رہے ہیں، اس ادارے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن کل کو شہباز شریف اور دیگر جو لوگ ہیں نون لیگ کے، اگر وہ یہاں سے وہ کہتے ہیں لانڈری سے دھل کے باہر نکلتے ہیں باعزت بری، تو پھر آپ کا سر نیریٹو کیا ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ تنقید کر کے آپ ادارے کو، اس کے کردار کو متنازع بنا رہے ہیں سر؟ دیکھیے، پہلے تو اس وقت جو نیب کا رویہ ہے اس کے تناظر میں یہ جو آپ نے بات کی ہے ویسے ہی مزاح کا خیز لگتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ این آئی سی ایل کا ایک مقدمہ ہے 22 ارب روپے کا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے اندر کون ہے مجرم، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 2011 سے آج تک وہ مقدمہ آگے نہیں بڑھ پایا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ نیب کا رویہ تو آپ کے سامنے ہے۔ ایک 44 ارب روپے کا ای او بی آئی کا مقدمہ ہے، میں نام بھی پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، جس کے اندر ایک سینئر وزیر ہیں پی ٹی آئی کے، اور بہت سے وزراء ہیں اور ممبران ہیں، وہ بھی اس کا کچھ نہیں بن سکا۔ اس کے علاوہ بابر اعوان صاحب آپ نے دیکھا، ان پہ استغاثہ دائر ہو گیا لیکن انہیں قید نہیں کیا گیا، انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا۔ وہ اساتذہ جو 80 سال کی عمر کے ہیں، لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتے، ان کو ہتھکڑیاں لگا لی گئیں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کو انکوائری اور انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہتھکڑیاں لگا دی گئیں، لیکن استغاثہ دائر ہونے کے باوجود بابر اعوان صاحب کو نہیں اریسٹ کیا گیا۔ تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات جو ہے آپ کی وہ بڑی عجیب سی لگی مجھے۔ مگر اس بات کو تھوڑا چھوڑ دیجیے ایک سیکنڈ کو کہ کسے اریسٹ کیا جا رہا ہے، کسے چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ الزام تو عمران خان صاحب نے لگایا نا۔ سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ جب عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ نہ عدلیہ آزاد ہے اور نہ نیب آزاد ہے۔ میں چاہوں تو این آر او دوں، میں چاہوں تو این آر او نہ دوں۔ دوسری بات ابھی جو ہمارے بھائی نے کہی تھی کہ جی این آر او تھا جو پیپلز پارٹی دے رہی تھی اور پی ایم ایل این دے رہی تھی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر ان کی بات مان لوں مفروضے کے طور پہ، تو پھر یہ نیا پاکستان وہی ہے جو پرانا پاکستان تھا۔ آخری بات میں آپ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ خان صاحب کا اوور آل رویہ دیکھیں، وہ ایک فیشسٹ رویہ جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، ایک بالکل ڈکٹیٹوریل رویے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب ان کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں اور ان کو سول سرونٹس کو کہ ہماری بات مانو ورنہ گھر جاؤ، بڑی چارج شیٹ آ گئی ہے، انفیکٹ بڑے کیسز گنوا دیں، انہوں نے کہا کہ نیب کو وہ تو نظر نہیں آ رہے، پھر اس طرح جس رویہ کے اظہار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا تو رویہ بڑا عجیب سا ہے، جس انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنی جگہ بالکل جائز بول رہے ہیں، کیونکہ جس رجیم اچھا ٹھیک بات کر رہے ہیں، بات سن لیں نا آپ کی میں نے سن لیا، میری سن لیں، ان کی بھی میں نے سن لی ہے۔
جس رجیم کا یہ حصہ رہے اس میں یہ ساری وارداتیں ہوتی ہیں، اس لیے ظاہر ہے انہوں نے اسی چینل سے بات کرنی ہے جس کا وہ حصہ ہے رہے ہیں، جو جس طرح کا کام ہوا. جس ٹوٹیلیٹرزم کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ سی ایم پنجاب کے پاس 17 منسٹریاں ہوتی تھیں، آہد چیمہ جیسے انہوں نے بیوروکریٹس رکھے ہوئے تھے، پرنسپل سیکٹری ابھی اندر گئے ہیں فواد احمد فواد صاحب، ماشاءاللہ وہی سارے کام کر رہے ہوتے تھے. پورا وہ کہتے ہیں اعظم خان صاحب کے اوپر بھی الزام ہے کچھ، اعظم خان صاحب کے پاس سن لیں نا، جسٹس قیوم کی ٹیپیں ابھی آپ کے پاس بھی ہوں گی، گوگل پہ ڈالیں ابھی نکل آئیں گی، جن کو فون جاتا تھا کہ میاں صاحب ناراض ہو جائیں گے اگر آپ نے 7 سال جو ہے وہ قید نہ دی. تو مصدق صاحب کی مجبوری ہے، ظاہر ہے انہوں نے جو سسٹم دیکھا ہے جس میں وہ رہے ہیں انہوں نے اسی کے بارے میں بات کرنی تھی. لیکن بات یہ کہ جو یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر بھلے آپ کہہ لیں کہ نیب کے پیچھے نیازی ہے، آپ بھلے کہہ لیں کہ سپریم کورٹ کو ہم ملائن، مطلب جس ادارے کو بھی آپ نے ملائن کرنا ہے آپ کریں، لیکن ادارے اپنا کام کریں گے، اداروں کے کام میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. میری اب بات پوری سن لیں نا، آپ نے ان کی پوری آرگومنٹ سنا، میری بھی جواب سنا. میرا نقطہ صرف یہ کہ این آئی ایس ایل کا کیس او بی آئی کا ہو یا کوئی اور ان معاملات کو بھی اٹھانا چاہیے نیب کو، نیب ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، کوئی بھی کورٹس ہوں یا آپ کی فوج ہو، ہر کسی ادارے نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈیموکریسی پہ پورا یقین رکھتی، اس لیے ہم اداروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، چاہے یہ جو مرضی شور مچا لیں. این آر او کا جو مطلب پرائم منسٹر نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ بے شک شور مچا لیں، جو مرضی کر لیں، معافی کہیں سے نہیں آنے والی. ہر ادارے نے کام کرنا ہے. تو پھر فواد چودھری صاحب کو کیا ضرورت ہے ان کو اسپوکسمین بننے کی؟ وہ ان کی سپورٹ میں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، حکومت خاموش ہو کے بیٹھ جائے. حکومت اداروں کے ساتھ چلتی ہے. یہ ادارے کس کے ہیں؟ پاکستان کے ادارے ہیں. حکومت کس کی ہے؟ ہم کیا کریں کہ ہم اپنے ہی اداروں کے خلاف کھڑے ہو کے بیانات دینے شروع کر دیں؟ خاموش تو رہا جا سکتا ہے نا. ایگزیکٹو کی پاورز میں کیا ہوتا ہے، سارے اداروں کو پروٹیکشن آپ نے دینی ہوتی ہے. ہم یہ ان کی طرح نہیں کریں گے کہ فیڈرل منسٹرز جا کے سپریم کورٹ کے بعد باہر کھڑے ہو کے حضرہ سرائی کریں. طلال چودھری صاحب کو آپ نے سن لیا، دانیال عزیز صاحب کو آپ سنتے رہے، یہی مریم اورنگزیب تھی جو اس طرح کے بیانات دیتی تھی، ایس این اقبال صاحب تھے. ہر عدالت کو انہوں نے گالی گلوچ کی، انہوں نے فوج کے اوپر انگلیاں کسی، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. پورا ٹائم آپ دیکھ لیں، 1 سال جو خاقان عباسی صاحب کو بیچاروں کو انہوں نے اوکھلی میں ان کا سر دے دیا جس وقت وہ وزیر اعظم بنے، پورا ٹائم. اور آپ سوچیں ایک سیکنڈ نا، خاقان عباسی صاحب خود وزیر اعظم ہو کے اپنے اداروں کے خلاف بیانات دیتے رہے. اور میں ایک اور بھی، میں پیپلز پارٹی سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی تو نیب پہ ان کو بہت پرابلم ہو رہی ہے کہ جی وہ ڈی جی نیب نے آ کے سوال جواب کیے. جس دن زرداری صاحب نے یہ کیا کہا کہ نیب کے چیئرمین کی کیا مجال ہے کہ ہمارے پہ انگلی اٹھا سکے، اس دن یہ اتنا شور کیوں نہیں مچا، یہ ڈیموکریٹک پاورز نے اتنا رولا کیوں نہیں ڈالا. اچھا ابھی ایک اصغر خان کا بھی کیس ہے جو ایک زمانے سے خاموشی ہے، ہم تو اس پہ بھی ہم بھی اعتراض کریں، عمل درآمد کریں نا، حکومت کا بھی کچھ فرض بنتا ہے. اٹھائیں اس کو، اس بارے میں بھی آواز اٹھائیں. ان سے کہیں کہ جب این آئی سی ایل کی بات کر رہے ہیں، جب ای او بی آئی کہہ رہے ہیں، تو ایک بیچارے ہمارے اصغر خان صاحب بھی تھے جو دنیا سے بھی اب چلے گئے ہیں اور اتنے سالوں ان کا کیس نہیں چلا. وہ بھی کیس چلوائے نا، جہاں سے نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی نے ڈائریکٹ پیسے لیے اور وہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں. تو یہ باتیں کرنے والی ہیں، یہ بھی کریں. اچھا سول سروسز کی یہ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں مصدق صاحب بھول گئے ہیں کہ وزیر اعظم نے سول سرونٹس کو بلا کے سوال ان کے ساتھ بیٹھ کے بات پوری کی کہ بھائی آپ پاکستان کے ساتھ چلیں اور آپ کے ساتھ پولیٹیکل معاملات نہیں کیے جائیں گے. مجھے بریک کا کار ہے کامل صاحب، میں آپ کی طرف، شاہ صاحب آپ کی طرف بریک کے بعد، انفارچونیٹلی ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں وہ بھی انہی کی طرف ہی دیکھتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے، جو سوال کمل صاحب نے اٹھائے ان کے جواب لیں گے. آپ سے ایک چھوٹی سی بریک. شو میں ایک بار خوش آمدید. ناصر شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر پی ٹی آئی والے فرماتے ہیں کہ دعا کریں کہ ایک ادارہ ایکٹیو ہو گیا، جو ادارہ پچھلے ادوار کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انیکٹیو رہا ہے. آپ کو ایک اچھا موقع ملا ہے اس لانڈری سے دھل کے باہر آ جائیں، اپنی بے گناہی ثابت کریں، آپ کا پولیٹیکل پروفائل اور بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ میں ایک ضمنی سوال سر کہ پی ایس سی کی اگر سربراہی شہباز شریف کو نہیں مل رہی، بلاول صاحب کو تو مل رہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس. کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، تو میرے خیال میں اس معاملے کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ذیلیہ کمیٹی بھی وجود میں اور پارلیمان کا بزنس آگے بڑھے. دیکھیں، ایک تو میری بہن کو یہ نہ آیا ہو پچھلے جو دور گزرا ہے کہ اس میں تو صرف یہ ادارہ جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایکٹیو تھا، اور ہم لوگ تو اس کو شروع سے فیس کر رہے ہیں. کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ
یہ بالکل ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے یہ نئی چیز نئی چیز دوستی بھی تو آپ نے ہی کر لی ہے نا، بھائی بھائی بھی تو آپ ہی بن گئے نون لیگ کے ساتھ۔ نئی چیز جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ پی ایم ایل این کو بھی اب فیس کرنا پڑا ہے۔ یہ جس طرح کی باتیں پی ٹی آئی والے یا دیگر لوگ آج کل کر رہے ہیں، کم و بیش ایسی باتیں پی ایم ایل این والے بھی کیا کرتے تھے۔ اور چلیں اللہ بڑا کارساز ہے، بعد میں آگے حالات اور بھی آئیں گے جس سب کو فیس کرنا پڑے گا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیسز جو ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے، اور جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کا ہونا بھی چاہیے، سب کو احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے بات کی پی اے سی کی، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، تو دیکھیں ایک ٹریڈیشن اگر رہی ہے قومی اسمبلی میں تو اسی کی بات کر رہے ہیں، اسی کی پاسداری کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اگر کہا، اور پھر پہلے تو ایک دم بیان آ گیا، اگر انہوں نے کوئی بات کی، کنڈی صاحب نے یہ بات نکالی تھی، چیئرمین صاحب نے تو یہ بات بھی نہیں کی تھی پہلے، تو ایک دم پی ٹی آئی کی طرف سے آگے بیانات کہ جی ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، پھر کہا نہیں آفر نہیں کی، ہم نے ایسے ہی بات کی تھی۔ تو دیکھیں اس میں بھی بڑا تضاد تھا، لیکن انہوں نے اصولی فیصلہ کیا کہ جو بھی لیڈر آف دا اپوزیشن ہے یہ اس کا حق ہے اور اس کو ملنی چاہیے۔ یہ کہا جاتا ہے، تعویل دیتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی شہباز شریف صاحب کو کیسے دے دی جائے یہ جو کمیٹی ہے، کیونکہ یہ تو انہی کا اپنی چیزوں کا احتساب ہوگا۔ تو وہ بھی بہت کلیئر ہیں۔ دیکھیں یہ جو بنائی جاتی ہے پی ایس سی، یہ جو اب آج کل کے جو چل رہے ہیں، جو اس دور کی چیزیں آئیں گی، موسٹلی وہ آئیں گی۔ اگر کوئی اس طرح کی بات موجودہ حکومت کی اگر پچھلے دور کی کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے ذیلی دوسری کمیٹی بنا دی جائے، جو شہباز شریف صاحب بھی اس میں نہ ہو، بلکہ کوئی بھی پی ایم ایل این سے نہ ہو۔ اور یہ تو رہا ہے، پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن وہ آ کر گمراہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں ایک عرض کروں کہ میڈیا پر آ کر اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جی وہ دیکھیں وہ شہباز شریف کو بنا دیں، وہ نواز شریف صاحب کا کیا احتساب کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ان کو موجودہ دور کی چیزیں آئیں گی۔ اگر ایک دو چیزیں جو پہلے نہیں آئیں، اجازت دیں میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے تھوڑا سا۔ جی پلیز بہن بولیں۔ آپ ایم پی ہیں ماشاءاللہ سندھ اس سے پہلے میں خیال ہے کہ سینئر رہنما کامل صاحب سے ان سے ایک سیکنڈ پھر آپ کامل صاحب کو بھی بیچ میں شامل کریں۔ یہ آپ اتنی اچھی ماشاءاللہ سجیشن دے رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ لوگوں نے یہ سائن کیا تھا کہ اپوزیشن کی پاس ہونی چاہیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، یہ سندھ میں کیوں نہیں آپ امپلیمنٹ کرتے؟ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت 11واں سال شروع ہو گئی اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آپ نے اپنے پاس رکھی ہے، پی ٹی آئی وہاں پہ اپوزیشن میں، آپ ان کو دیں نا وہاں پہ، کیوں نہیں چیئرمین بنا رہے ہیں؟ 10 سال آپ نے اپنے پاس رکھی، حکومت بھی آپ کی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی آپ کی۔ شاہ صاحب تجویز اچھی ہے، کامل صاحب آپ کو شریک اپنی بہن کا جواب تو دینے دیں نا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میری قابل عزت و احترام بہن کے گوش گزار ہے کہ یہ پریکٹس صرف قومی اسمبلی میں رہی ہے۔ اگر یہ دوسری صوبائی اسمبلیوں میں ہوتی تو ہم بالکل اس پر عمل کرتے اور آپ کو کر کے دکھاتے۔ آپ دونوں نے ہی بنائی تھی نا، یہ کوئی ہاؤس کے آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ کامل صاحب کنسیڈر کریں گے، اس کو کنسیڈر ایک تو کیونکہ آپ سر حکومت کے اتحادی ہیں، کامل صاحب آپ کی طرف لے کے آتا ہوں نقطہ، کیا اس معاملے پہ اب ڈیڈ لاک جو بنا ہوا ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ شاہ صاحب بھی فرما رہے کہ موجودہ وقت کا کیونکہ احتساب کرنا ہے، تو نشاندہی کرنی ہوتی معاملات کی، تو یہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ شاید ماضی کی حکومت کو اس کی جانچ پڑتال کرنی ہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ایک میرا پوائنٹ ہے نا جی، دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد تو حکومتیں کافی پروونسز میں بھی یہ ہو رہا ہے نا، صحیح، تو اب اگر ان کی حکومت کا احتساب کرنا ہے تو پھر وہاں پر آپ کی تجویز آ گئی تو ہوپ فلی اس کو سیریسلی دیکھیں گے۔ لیکن کامل صاحب، اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں صرف سیاستدانوں کو بلیم کیا جا رہا ہے، سر کل کو کہ سارے کے سارے لوگ نیٹ اینڈ کلین ہو کے باہر نکلتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا سیاسی طور پہ؟ جمہوریت کا، سیاسی جماعتوں کا، کس کا سر؟ نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بات کروں گا کہ اس بات پہ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ادارے اب فعال ہو رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، اور وہ دور ختم ہو گیا جیسے قمر زمان چودھری جو تھے وہ چیئرمین تھے نیب کے، اور وہ جو ان کا این آر او تھا مکمکا تھا، اس کے تحت ہی وہ کاروائی کرتے تھے، جہاں پہ حکومت کہتی تھی کاروائی شروع ہو جاتی تھی، جہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی تھی وہاں پہ کیسز شروع ہوتے تھے، ریفرنس شروع ہو جاتے تھے، انکوائریاں شروع ہو جاتی تھی،
اور ان کی آپس میں جو مکمکا تھی اس کے تحت جو ان کے ریفرنس تھے ایک دوسرے کے وہ ختم ہوتے رہتے تھے. تو اب تو وہ دور نہیں رہا, اور وہ دور بھی نہیں رہا کہ عدلیہ کے اندر اب جسٹس قیوم نہیں بیٹھے ہوئے اور سیف الرحمان اس کو ٹیلی فون نہیں کر رہے فلاں کی سزا بڑھا دو, فلاں کی کم کر دو, اور شہباز شریف ٹیلی فون نہیں کر رہے کہ فلاں کو 10 سال دے دو. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو 20 سال ہو جانی چاہیے, اس کو اتنا جرمانہ ہونا چاہیے, اس کی سزا کم نہیں ہونی چاہیے. اب وہ شکر کرنا چاہیے کہ وہ دور نہیں ہے. اب حکومت کی طرف سے کوئی ٹیلی فون نہ وزیر اعظم کر رہا ہے, نہ کوئی وزیر اعلیٰ کر رہا ہے, اور نہ کوئی وزیر کر رہا ہے, نہ کوئی فرنٹ مین کر رہا ہے. اب دوسری بات رہی پی ایس سی کی. پی ایس سی بی کا جو چیئرمین پی ایس سی کا تقرر تھا, یہ بھی گیلانی صاحب ایک مکمکا کا حصہ تھا, یہ بھی این آر او کا حصہ تھا کہ آپ کے دور میں ہمارا چیئرمین ہوگا اور ہمارے دور میں آپ کا چیئرمین ہوگا. وہ مکمکا ختم ہو گیا. اور یہ بات بھی غلط ہے کہ صرف وفاق کے اندر یہ کلیہ چلتا رہا. یہ پنجاب جو 62% صوبہ ہے, اس کے اندر بھی پچھلے 10 سال میں 2 حکومتوں میں یہی فارمولہ چلتا رہا کہ جب حکومت ہوتی تھی نون لیگ کی تو اپوزیشن کا جو ہے وہ چیئرمین پی ایس سی ہوتا تھا, اور جب حکومت ہوتی تھی دوسرے کی تو اس میں بھی اپوزیشن کا چیئرمین ہوتا تھا. تو یہ کلیہ اب چلنے والا نہیں ہے. اب این آر او چونکہ دینا نہیں ہے, عمران خان صاحب واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں, اس لیے مکمکا والا سلسلہ کوئی نہیں چلے گا. اب تو میرے خیال میں جو صحیح طریقہ کار ہے کہ حکومت کا بندہ ہی پی ایس سی کا چیئرمین ہونا چاہیے, تاکہ گزشتہ جتنی حکومتیں ہیں ان کے اندر جتنی میجرمنٹ ہوئی ہے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, آڈٹ ٹھیک طریقے سے ہو. اور کامل صاحب ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گا سر. کل جو پرویز الہی صاحب نے اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو گلے شکوے کیے ہیں وہ کیا دور ہو گئے ہیں, یا پھر کاف لیگ ان گلے شکووں کا اظہار خفیہ بیلٹ کے ذریعے کرے گی سر؟ دیکھیں یہ قطعی طور پہ ہم نے کبھی کوئی سازش نہیں کی. ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور چودھری برادران کا یہ رویہ ہمیشہ رہا ہے, اور ہماری جماعت کا بھی مکمل یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جس کے الائنس ہیں اس کے الائنس ہیں, جس کے ساتھی ہیں اس کے ساتھی ہیں, جس کے دوست ہیں اس کے دوست ہیں, اور جس کے دشمن ہیں اس کے دشمن ہیں. ہم نے ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا. بہت شکریہ سر, وقت ختم ہو رہا ہے, ورنہ ضرور آپ کو سن لیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتے ہیں. آج کا شو یہیں پہ ختم کر دیں سر, اجازت دیجیے, خدا حافظ.